اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا و اور لا نہ تکونو اصل میں کیا تھا جی؟ اصل میں تکونونا تھا اور لائے نہیں نے اس کے نون کو ڈراپ کر دیا۔ تے کا مطلب تم، کونو ہو جاؤ، ولا تکونو اور تم نہ ہو جاؤ، کالذین، کاف زبر جب آغاز میں آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں حرف تشبیہ۔ تشبیہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کے ساتھ ملانے کے لیے، جیسے الذین، ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ، ولا تکونوا کالذین، ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ۔ کون لوگ جی؟ الذین، جو خرجو، خرجا یخرجو، نکلنا، نکلے، واو الف جمع کی، خرجا وہ نکلا اور خرجو وہ نکلے۔ یہ کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جی؟ کفار قریش کا، جب وہ نکلے تھے مکے سے جنگ بدر کی طرف، یعنی اپنی طاقت اور ساری کی ساری چیزیں اکٹھی کر کے۔ کالذین خرجوا، جو نکلے، من دیارہم، من سے، دیاری، دارن کی جمع ہے، دارن، دارن کس کو کہتے ہیں؟ گھر کو، ایسے گھر کو کہتے ہیں جو چار دیواری میں ہو، ٹھیک ہے جی؟ یعنی ایک ہوتی ہے جھونپڑی وغیرہ جیسے بندہ کھلی لگا لیتا ہے باہر، وہ نہیں، گھر، اور اس کی جمع ہے دیارن، اور یہاں پہ من کے بعد اس کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا، من دیارہم، تو دیارن نہیں آیا، کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف بن گیا، اسم اور ضمیر کا آپس میں جو کمپوزیشن ہے، مضاف مضاف الیہ، ترجمہ ایسے ہوگا، ہم اپنے گھروں سے نکلے، ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکلے، بطرن، بطرن کا معنی ہے کوئی جب اللہ تعالیٰ کی نعمت مل جاتی ہے، کوئی چیز حاصل ہو جاتی ہے تو اس پر گھمنڈ کرنا۔ یعنی اللہ نے کوئی چیز دے دی، جیسے مکان دے دیا، گاڑی دے دی، دولت دے دی، زمین دے دی، ہاں جی، اولاد دے دی، طاقت دے دی، تو ان چیزوں پر گھمنڈ کا، یعنی اترانا، اس پر، اس پہ گھمنڈ کا اظہار کرنا۔ تو بطرن، ویسے ترجمے میں کیا لکھا؟ اتراتے ہوئے، اردو کا لفظ ہے، اتراتے ہوئے مطلب کیا جی؟ گھمنڈ کرتے ہوئے، بہت زیادہ اس کی شوخی مارتے ہوئے کہ جی ہم دیکھو ہماری طاقت کا، یعنی دوسرے لفظ میں آپ کیا کہہ لیں اس کو کہ اس جو اللہ نے ان کو جو طاقتیں دی ہوئی تھیں، گھمنڈ کون کرتا ہے جی؟ تکبر کون کرتا ہے؟ جب جس بندے کو پتہ ہے کہ یہ چیز میرے پاس ہے، یہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے، تو اس پر وہ کیا کرے گا؟ شکر گزار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جب شکر گزار کسی کو، جیسے درخت ہیں، جب اللہ تعالیٰ انہیں پھل دیتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اور جھک جاتے ہیں۔
شاعر نے کیا کہا تھا؟ جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ ویسے کھڑے ہو کے نہیں ہو سکتا۔ آپ اونچی سے اونچی پہاڑی اگر چڑھنا چاہیں، اوپر جانا چاہیں، ترقی کرنا چاہیں تو جھک کے اوپر چڑھنا پڑتا ہے، ایسے اکڑیں گے تو چڑھائی پہ چڑھ نہیں سکتے۔ تو شکر گزاری کے بجائے بطرن شوخی کے رستے پہ چڑھ گئے وہ، یعنی اس پہ گھمنڈ کرنے لگے جیسے یہ ان کی اپنی چیز ہے، حالانکہ دی ہوئی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اور اگر اللہ کی نہ ہو، تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں، جو آج اولاد ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، زمین جائیداد چیزیں ہیں، اگر وہ اللہ کی نہ ہوتی تھوڑی دیر کے لیے فار دا سیک آف آرگیومنٹس، تو اللہ کون ہے پوچھنے والا؟ ہاں بھائی کہاں سے کمایا، کدھر خرچ کیا؟ اللہ کا یہ تو اللہ پوچھ رہا ہے نا، بتاؤ بھائی میرا مال تھا، رزقناہم مما رزقناہم ینفقون، جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرنے والے۔ تو شکر گزاری کے بجائے شوخی اور گھمنڈ کا رستہ اختیار کرتے ہوئے گھروں سے نکلے، اور دوسری چیز کیا انہوں نے اختیار کی جی؟ بطرن و ریاءن و ریاء، آپ کو ملے گا ریاء۔ اب یہ ریاءن تھا کیونکہ یہ بھی مصدر ہے، دکھاوا۔ ریاءن کا کیا معنی؟ کسی کو دکھانا، دکھاوا کرنا، لیکن ریاءن تھا تو اس کا ایک زبر رہ گیا تو کیوں رہا جی؟ اسم ہے، دکھاوا، شو آف۔ ریاء الناسی، الناسی سین کے نیچے زیر آ گیا تو پتہ چلا یہ مجرور ہے، تو مجرور کتنی طریقوں میں کوئی چیز ہو سکتی ہے جی؟ دو ہی طریقوں میں ہو سکتی ہے، دو ہی۔ کون کون سے؟ ایک مضاف الیہ کی شکل میں اور دوسرا مجرور حرف جر کے بعد آنے کی شکل میں، بس۔ تو ریاء الناسی تو یہ ہو گیا مضاف الیہ، تو ریاء کیا ہو گیا؟ مضاف ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، لوگوں کے دکھاوے کو، لوگوں کو دکھاتے ہوئے، بطرن حالت، ریاءن حالت کس چیز کی جی؟ خراجو، نکلنے کی۔ کس حالت میں نکلے گھروں سے؟ حالت کیا تھی؟ پہلی حالت تھی اتراتے ہوئے، دوسری حالت کیا تھی؟ دکھاوا کرتے ہوئے، یعنی شور مچا مچا کے نکلے تاکہ آگے پیچھے جو قبیلے رہتے ہیں انہیں پتہ چل جائے جی آج مکے والے جا رہے ہیں۔ کیوں دکھاوا کر کے کیوں نکلے؟ جب کبڈی کا یا پہلوانوں کا جو میچ ہوتا ہے تو جو بندہ نکلے پہلے ہا ہو کر کے چھلانگے مار کے نعرے نورے مار کے، تو وہ نکلتا ہے جس کو گھمنڈ ہوتا ہے اپنے اوپر کہ میں اپنے مقابلے والے کو جا کے ابھی زمین پہ چت کر دوں گا، اور جس سے پہلے ہی پتہ ہو کہ آگے جا کے چپیڑا ہی کھانی ہے، وہ آواز نکالتا ہے۔ تو مکے والوں کو اپنے بارے میں تھوڑا غلط اسیس کر لیا تھا انہوں نے۔ غلط اسیس کرنے کی وجہ کیا تھی جی؟ یاد رکھیے گا، وہ اللہ والی آنکھ ان کی بند تھی، وہ جانتے ہی نہیں تھے، وہ سمجھتے تھے تلواریں زیادہ ہیں، نیزے زیادہ ہیں، بندے زیادہ ہیں، گھوڑے زیادہ ہیں، کھانا زیادہ ہے، طاقت زیادہ ہے۔ سامنے تو بندے ہی کوئی نہیں، 313 آدمی، ہم 1000 ہیں، وہ 313 ہیں، تلواریں نیزے ان کے پاس نہیں، گھوڑے ان کے، ابھی جاتے ہی جا کے تورا بورا بنا کے رکھ دیں گے۔ اور وہ یہ بھول گئے تھے کہ فتح، شکست، طاقت سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اس لیے انہوں نے نکلنے سے پہلے بڑکیں شڑکیں ماری، آئے جی، تاکہ اگلے پچھلے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مکے والے جب جنگ کے لیے نکلتے ہیں تو تہس نہس کر دیتے ہیں، تاکہ باقی قبیلوں پہ بھی رعب دبدبہ بیٹھ جائے۔ تو کیا ہوا جی پھر؟ لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور یسدون اونا
جمع، یہ کا مطلب وہ، اور سدا یسدو روکنا، اور وہ روکتے ہیں، نکلے تو کرتے کیا ہیں جی؟ ان سبیل اللہ، ان سے سبیلی، تو زیر کیوں آ گئی جی سبیل کے نیچے؟ مجرور، ان حرف جر کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا، اور سبیلن کیوں نہیں آیا؟ یہ مضاف ہے، ٹھیک ہے جی، یہ مضاف ہے، سبیل اللہ، اور الف لام اور اللہ آگے اس میں جلالہ آ گیا، اللہ کے ان سبیل اللہ، سبیل اللہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، ایسے ترجمہ ہوگا اللہ کے رستے سے روکتے ہیں اور روکتے ہوئے، یعنی وہ آئے اتراتے ہوئے، گھمنڈ مارتے ہوئے، لوگوں کو دکھاتے ہوئے، اور اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکنے والے، روکتے ہوئے اور روکتے ہیں، اس حالت میں وہ آئے، جب کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا تھا جی؟ واللہ، اور اللہ، اللہ ہے، اللہ کیا جی؟ بما، بازر بھی ساتھ، ما جو کچھ، یعملون، یہ کا مطلب وہ، واو نون پیچھے کیا بچ گیا جی؟ عمل، یعنی جو عمل وہ کرتے ہیں، بما یعملون، محیط، احاطہ، یحیط، احاطہ اس نے اس کو گھیر لیا، ٹھیک ہے جی، اور یحیط وہ گھیرتا، اب اس سے بنانا اسم الفاعل، میم پیش، محیطن گھیرنے والا، احاطہ کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا جو وہ کر رہے ہیں اس کا احاطہ کرنے والا۔ احاطہ کرنے سے کیا مراد ہے جی؟ یعنی آپ دیکھیں وہ پولیس والوں کے کبھی دکھاتے تھے کہ وہ بندہ کوئی ڈاکو ہے، وہ کسی گھر میں ہے، تو پولیس کا انسپیکٹر یا بڑا آدمی مائک اٹھا کے کہتا تھا کہ بھاگنے کی ضرورت نہیں، تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کی موومنٹ کو لمیٹڈ کر دیا گیا ہے، گھیر ہی لیا گیا اس کو چاروں طرف سے، اب کہیں موو کر ہی نہیں سکتا۔ تو جتنا دکھانا ہے دکھاوا مارنا ہے دکھا لو، جتنی بڑھ کے مارنی ہے مار لو، اللہ نے تمہارے اعمال کو گھیر رکھا، ایک حد سے آگے تم جا ہی نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیا کہا ہے کہ اتنا اکڑ کے نہ چلو، سورہ لقمان کے اندر، اتنا اکڑ کے نہ چل کہ تو زمین پھاڑ دے، ہاں جی، اور نہ ہی تو کس کے برابر ہو جائے گا؟ پہاڑوں کے برابر، نہ تو تو پہاڑوں جتنا اونچا ہو سکتا ہے، نہ زمین پھاڑ سکتا ہے، تو آکڑنے کی ضرورت کیا؟ آخر موت ہے تو بدماشی کس بات کی؟ پیش اللہ کے سامنے ہوتا ہے تو حرام خوری کس چیز کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اعمال کا احاطہ کیا، اس سے آگے وہ جا ہی نہیں سکتا۔ وَإِذْ، اور یاد کرو جب کیا ہو رہا تھا؟ زینا، زینا کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ اس اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے مزین کرنا، ہاں جی، زینا باب تفعیل سے ہے، کسی چیز کو خوبصورت دکھانا، کر دینا، ٹھیک ہے جی، خوبصورت بنا دینا۔ اس زینا، جب خوبصورت، خوبصورت سے مراد کیا ہے؟ دلکش، دلکش دکھایا، زینا جب دلکش کیا،
خوبصورت کیا لہم لام تعلیل کے لیے ہم ان کے لیے کن کے لیے جی؟ کفار قریش کے لیے. جب مزین کر دیا ان کے لیے کس نے جی؟ اب زینہ فعل ہے، اب فاعل آ رہا ہے آگے، الشیطان نو لگا تو پتہ چلا کہ یہ جو دلکش اس نے کیا تھا، اس نے دلکش کیا، کس نے کیا جی؟ پیش سے پتہ لگ گیا یہ اس نے شیطان ہے. شیطان نے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فاعل. جب شیطان نے دلکش کر دیا ان کے لیے، کن کے لیے؟ کفار مکہ کے لیے. اب آ رہا ہے مفعول، اعمالا زبر آ گئی، اعمالہم. اعمالن کیوں نہیں آیا جی؟ اس لیے کہ یہ مضاف بن گیا، یہ اسم ہے اور یہ ضمیر ہے، مضاف مضاف الیہ بن گئے. ترجمہ ایسے ہوگا اعمالا زبر سے حالت نصب میں آ گیا تو یہ مفعول ہو گیا. ٹھیک ہے جی. شیطان فاعل اور اعمال مفعول. کس چیز کو؟ اعمال کو، ہم ان کے اعمال کو. اور یاد کرو جب شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا. یعنی آدمی جب گناہ کرتا ہے نا جی تو شیطان کو خوبصورتی دکھاتا ہی ہے تو کرتا ہوں. ایسے کیسے تو نہیں کہ آدمی کریلے کھانا ہے، اب تمے کو تو جا کے کسی نے منہ ڈالنا نہیں. شوگر کا مریض ہے، تمہ کھائے گا تو صحت مند ہو جائے گا یا بیمار ہو جائے گا؟ ہاں جی. اور چینی کا پھکا مارے گا تو چینی کا پھکا مارے گا تو دل کس طرف جاتا ہے؟ تمے کی طرف یا چینی کی طرف؟ بس یہ شیطان نے بس چینی دکھا دی. اس نے کہا چلو شیرہ لگا ہوا ہے ادھر چلو. وَقَالَ اور قالا اس نے کہا. کس نے کہا جی؟ شیطان نے یہ بات کہی. تو شیطان اس محفل میں شریک تھا جہاں پہ غزوہ بدر کی پلاننگ ہو رہی تھی. وہ ایک سردار کی شکل میں آیا ہوا تھا. اس نے کہا لا غالبہ، لا غالبہ. لا کا مطلب کیا؟ نہیں. یہ کون سا نہیں ہے جی؟ لائے نفی جنس ہے، پوری جنس کی نفی کر دی. لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے جی، کوئی. ٹھیک ہے جی. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. لا ریب فی، اس قرآن میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. یہ کیا تھا؟ غالبن، غالب آنے والا. اب لائے نفی جنس آ گئی. لا غالبہ، کوئی بھی غالب آنے والا نہیں ہے جی، کوئی بھی نہیں ہے. یعنی اللہ والا معاملہ بھی نکال دیا اندر سے، ساروں کی نفی کر دی. نہ اللہ غالب آ سکتا ہے، نہ حالات غالب آ سکتے ہیں، نہ مسلمان آ سکتے ہیں. تو اتنا زیادہ آؤٹ ہو گئے تھے دماغ سے کہ لا غالبہ لکم، ہاں جی تم پر، یعنی کہ یعنی تمہارے اوپر، تمہارے لیے کوئی غالب ہے ہی نہیں، کوئی بندہ ہے ہی نہیں ہے تمہارے لیے کہ جو تم پر غالب آ جائے. ٹھیک ہے جی. لا غالب لکم الیوم. اب یہ پیش جو آئی ہے یہ آگے ملانے کے لیے. الیوم کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ آج. الیوم کا مطلب قرآن میں آئے گا تو آج، یعنی آج تم پر کوئی غالب، آج جو جس ٹیکے سے جس طاقت سے تم نکلے ہو، آج تم پر کوئی غالب آنے والا. وقال لا غالب لکم الیوم، آج کے دن تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں. من الناس، لوگوں میں سے. الناس، لوگوں میں سے.
آج تم پر، یہ الناسی من حرف جر، ویسے من الناسی اس کو بھی یہ بھی مرکب ہے، جیسے وہ مرکب توصیفی ہے، مرکب اضافی ہے، جو حرف جر کے ساتھ مل کے آتا ہے اس کو کہتے ہیں مرکب جاری۔ من الناسی، آج لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، اور انی، انا اور انا تھا، ٹھیک ہے جی، لیکن انا کا عمل ہوا تو یہ نی بن گیا، ٹھیک ہے جی، انی، بے شک میں، چھوٹی یہ آ گیا نا، بے شک میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، جارن، جارن کس کو کہتے ہیں جی؟ ہمسائے کو، قریبی آدمی کو کہتے ہیں جار۔ ویسے ہٹے ہوئے کو ہٹانے کو بھی کہہ دیتے ہیں، یہ لفظ ایسا ہے جس کے دونوں طرف مفہوم چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، صحیح رستے سے ہٹے ہوا وغیرہ، یہ بھٹکا ہوا وہ بھی آ جاتا ہے، لیکن جب جارن آئے گا تو ہمسایہ حمایتی دونوں آ جائیں گے۔ ویسے ہمسائے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس نے کہا انی جارن، بے شک میں حمایتی ہوں، لکم تمہارے لیے، میں تو تمہارے لیے، اور میں بھی تمہارا حمایتی ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی ایسے قبیلے کا سردار بن کے آیا جس کے بارے میں مکے والوں کو یہ خطرہ تھا کہ اگر ہم مدینے کی طرف گئے تو یہ قبیلہ پیچھے سے حملہ کر دے گا مکے پر، تو کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں بھائی، جارن حمایتی ہوں، تمہارے ساتھ جانے والا ہوں۔ ساتھ جانے والا یعنی کہ ہمسایہ ہی ہو گیا نا، یعنی میں تمہارا سفر کا ہمسایہ ہوں، تو تمہارے ساتھ جا رہا ہوں، تو میں ساتھ ہوں، تو کون سا قبیلہ ہے پیچھے جو تم پہ حملہ کر دے؟ تو لہٰذا آج تو کوئی غالب آنے والی کوئی شکل نظر نہیں آتی کہ کوئی دنیا کی طاقت تم پر غالب آ جائے۔ فلما، پس، لما جب، تراءت یہ باب تفاعل ہے، کل جس میں جو لفظ کیا آ گیا تھا تنازعوا، وہ اصل مجھے زیر کی ایک لگ گئی تھی، اس میں غلطی، اس کے مضارع میں بھی زیر نہیں آتا، ٹھیک ہے جی، تنازع یتنازعوا، اس میں بھی زبر ہی آتی ہے، تو یتنازعوا سے تتنازعوا، تم سب اختلاف کرتے ہو، تنازع کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو، ہیں جی، باہم، تو اب تتنازعون تھا کل، تو لا تتنازعوا آ گیا، تو یہ تے صرف پہلی وہ پڑھنے کے حوالے سے نا اس کو اڑا دیا، حالانکہ لائے نہیں میں، وہ پہلی تے جو علامت مضارع ضائع نہیں ہوتی، لیکن یہاں پہ اس کو اڑا دیا کیونکہ دو تے آ گئی نا، تتنازعوا، تو اس کو تنازع کر دیا۔ قرآن میں یہ، اس میں اور بھی بہت سی مثالیں آ جائیں گی، تو تنازعوا ہو گیا، نون چلا گیا اور علامت مضارع بھی چلی گئی، تو یہ مضارع میں بھی زبر کے ساتھ آتا ہے، تنازع یتنازعوا، تو یہ اب اسی باب سے تفاعل، باب تفاعل سے، اس کا مادہ کیا ہے جی؟ رے، عین اور حمزہ اور یا، ٹھیک ہے جی، دیکھنا، اور تراءت تفاعل، ایک دوسرے کو دکھانا، ایک دوسرے کے سامنے آ جانا، مقابل، بام مقابل ہو جانا، تراءت، تو دیکھ لینا خود ہی، یعنی ایک دوسرے کے سامنے آ جانا، تو جو ہی سامنے آیا تو ایک دوسرے کو انہوں نے دیکھ لیا، تو تے، فلما تراءت، تو جب نظر آئیں، تراءت، تراء، وہ نظر آیا، باہم، ایک دوسرے کو نظر آئے، تے کس چیز کی علامت ہے جی؟ مؤنث کی، چوتھا صیغہ نا، تراء، تراء، تراؤ، تراءت، یعنی وہ ایک دوسرے کو نظر آئے، تو یہ تے مؤنث کی آ گئی، مؤنث کی کیوں آئی ہے جی؟
ابھی آپ کو بتاتے ہیں مؤنث کی اس وجہ سے آئی ہے فئتانی، فئتن گول تے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک تو واحد مطلب ہوتا ہے، اور کیا مطلب ہوتا ہے؟ مؤنث۔ گول تے کس کی علامت ہے؟ مؤنث کی۔ یہ کیونکہ آگے جو اسم آ رہا ہے وہ مؤنث ہے، اس لیے اس کو آگے تراعت، جب وہ باہم نظر آئیں۔ کیا چیز نظر آئیں جی؟ سامنے آ گئیں، آمنے سامنے کا بلکہ زیادہ اچھا لفظ رہے گا، جب آمنے سامنے ہوئیں کیا چیز جی؟ فئتین، تینی ہے، ہاں میں بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ فائل اب یہاں پہ آنا چاہیے، چلو ایسے اس کو قرآن سے ہٹ کے لکھ دیتے ہیں، فئتانی۔ اب قرآن میں کیا ہے جی؟ اس حمزے کو ایسے ہی لکھ دیا نا، تانی آنی ایسے ہیں، فئتانی۔ فئتن کا کیا مطلب ہے جی؟ ایک لشکر، فئتن، اور فئتانی دو لشکر، آنی دو کا صیغہ، فئتن فئتانی دو لشکر۔ تو جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، فلما تراءت الفئتان، جب وہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو پھر کیا ہوا جی؟ نکسا کا کیا مطلب ہے جی؟ وہ دوسرا ہے، وہ نکس ہے پیٹھ دکھانا، پیٹھ موڑ کے بھاگنا، پیٹھ موڑ کر بھاگا، نکاسا ینکسو، وہ بھاگا، یعنی پیٹھ دکھا کے وہ بھاگ گیا، چھوڑ کے بھاگ گیا، نکاسا بھاگا، اعلیٰ اوپر، پر آکے، اصل میں تھا آکے بینی ہی۔ اب یہ کیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عاقبن کس چیز کو کہتے ہیں؟ اسم، عاقبن اسم ذات ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا اسم ذات، اس کا مطلب ہوتا ہے پچھلا حصہ، کسی چیز کا پچھلا حصہ، آخری حصہ ہے جی، عاقبن۔ اور جسم کا پچھلا حصہ، ایڑی کے لیے لفظ استعمال ہونے لگا، پاؤں کا پچھلا حصہ ایڑی، تو ایڑی کے لیے بھی عاقبن استعمال ہونے لگا۔ ویسے پچھلے حصے کے لیے، آخری حصے کے لیے، یعنی کسی چیز کا آخری حصہ، ابھی وہ لفظ ہو سکتا ہے اسی آیت میں آ رہا ہے۔ تو عاقبن ایک ایڑی، کتنی ایڑیاں؟ ایک۔ اب دو بنانی ہے تو کتنی ہوں گی؟ آکی بانی، یہ تو اصول یا صحیح سیدھا صحیح ہے، بانی بینی۔ بانی آئے گا تو حالت فاعلی میں آ جائے گا، ٹھیک ہے جی، یہ رفع کی حالت میں، یعنی کہ یہ کام کرنے والے، جیسے اوپر آ گیا فئتانی، یعنی وہ نظر آئے آمنے سامنے فاعلی حالت میں، تو آکے بانی تھا، یہ حالت فاعلی میں رفع میں، دوسرا ہوتا ہے نصب اور تیسرا جر، زیر والا۔ تو الا آ گیا تو الا کیا ہے؟ حرف جر ہے، تو اس نے عاقبان کو مجرور کر دیا، تو حالت رفع میں عاقبان اور حالت نصب میں عاقبینی اور حالت جر میں بھی عاقبینی، ٹھیک ہے جی، عاقبینی، عاقبانی، عاقبینی، عاقبینی، تو حالت جر میں آ گیا عاقبینی۔ اچھا، اب اس میں دوسری بات کیا آ گئی جی؟ دیکھیں یہاں پہ، عاقبینی دو ایڑیاں، کیا آ گیا جی؟ دو ایڑیاں آ گیا،
اب اس کے ساتھ آ گئی ضمیر ہی. عاقبین کیا اسم ہے اور ہو کیا ہے ضمیر. کیا بن گیا جی؟ مرکب اضافی بن گیا. اور عاقبین کیا بن گیا؟ مضاف. مضاف بن گیا نا. تو مضاف میں نہ الف لام ہوتا ہے، نہ تنوین ہوتی ہے، اور نہ جمع کا نون آتا ہے ساتھ. تو اس نے کیا کیا؟ اس نون کو مضاف ہونے کی وجہ سے اڑا دیا. تو عقبینی نون اڑا تو پیچھے بچ گیا عاقبی. ٹھیک ہے جی، پیچھے کیا بچ گیا؟ عاقبی ہی، اس کی یعنی اپنی دونوں ایڑیوں پر پیٹھ پھیر کے بھاگے. یعنی ایڑیوں پہ پھر جانے کا مطلب کیا ہے؟ آج کل تو آپ کے لیے، ہاں جی آج کل تو بھائی جی یہ لفظ ہی بڑا آسان ہے، یو ٹرن. یو ٹرن کیا ہے؟ یہ آ رہا تھا یہیں سے واپس چلا گیا، یو ٹرن. ایڑیوں پہ گھوم جانا یو ٹرن ہے. فوجی ہو سکتا ہے، فوجیوں کے بارے میں ہم نے کبھی سنا تھا کہ ایک لفظ کہتے ہیں پیچھے مڑ. ہاں جی پارلیمنٹ. ایڑیوں پہ پھرتے ہیں نا پیچھے. جب پیچھے مڑ کہتے ہیں تو کس چیز پہ مڑے گا؟ ایڑیوں پہ. وہیں سے مڑ جائے گا پیچھے ایڑی پر. چلو جی پیچھے مڑ. تو پیچھے مڑ گئے پھر. تو پیچھے مڑ کر بھاگا. نقص علی عقبیہ، وہ اپنی دونوں ایڑیوں پہ، یعنی وہیں سے یو ٹرن مارا واپس. کب؟ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے نا. تو پیچھے مڑ کے کیوں بھاگا؟ اس لیے کہ اس نے مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ، صحابہ کے لشکر کے ساتھ کس کو دیکھا جی؟ فرشتوں کو دیکھ لیا. اس کو پتہ لگ گیا جی اللہ کی مدد پہنچ گئی، اب بچنے کے چانسز. وقالا اور اس نے کہا. کس نے کہا جی؟ شیطان نے. انی بے شک میں. اس نے کہا انی بے شک میں بری ان. بری ان. بری کس کو کہتے ہیں جی؟ اگلی صورت کا آغاز اسی لفظ سے ہو رہا ہے. براءۃ من اللہ و رسولہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان برات، بیزارگی، اعلان لا تعلقی. اس نے کہا بھائی میں بری ہوں. بری کا مطلب میں لا تعلق ہوں، میں بیزار ہوں. کس سے؟ انی بری منکم، من سے، کم تم سے. میں تم سے لا تعلق ہوں، میں بری ہوں تم سے. ٹھیک ہے جی. گاؤں میں جب دو پارٹیاں لڑ پڑتی ہیں آپس میں، کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جو ہر طرف اپنا کردار ادا کرنے کے بعد آخر میں جب رضنامے کی محفل بیٹھتی ہے اس سے پہلے کیا کہتے ہیں جی؟ میرا آپ لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں تو حق بات کرنے کے لیے آیا ہوں. بندے کہتے ہیں یا اللہ پچھلے ہفتے تو یہ کچھ اور تھا، آج کچھ اور ہو گیا. تو یہ ہاں جی لڑانے وقت تو کام چل رہے ہیں. کام جو ہے شیطان کے کام دنیا میں بھی رکے نہیں ہیں، زیادہ ہو گئے. انی بریئن، بے شک میں تم سے لا تعلق ہوں، بیزار ہوں. کیوں؟ انی بے شک میں ارا، رأیا اور یرا، وہ دیکھتا ہے. ارا حمزہ کس چیز کی نشانی ہے؟ میں کی. ٹھیک ہے جی. میں دیکھتا ہوں. انی ارا، بے شک میں وہ دیکھتا ہوں. ما، جو کچھ، ما موصولہ، جو کچھ. لا ترونا، لا نہیں، ترونا ترا سے، ترا تم نے دیکھا، اور ترونا واو نون جمع کی علامت ہے. تم دیکھتے
ہو لا ترون جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ دیکھ رہا ہوں۔ اب وہاں پہ جو جملہ اس نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، یعنی اب جنگ شروع ہونے لگی ہے، جو چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ تم دیکھ نہیں رہے، تم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ انی، اب دیکھیں انی 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 آ رہا ہے، کیوں کہا جی اس نے انی؟ اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا، میں باقی فارغ۔ آپ جب کوئی کام اجتماعیت میں ہوتا ہے اس میں کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ہم ساتھ چلے جی، ہم پہنچے، ہم بیٹھے، ہم گئے۔ اور جب بندہ ان سے اپنا تعلق توڑ دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ میں گیا، میں بیٹھا، میں نے سوچا، میں نے یہ سوچا، میں نے یہ کہا، میں کی طرف چل پڑا۔ انی بے شک میں اخافو کا کیا مطلب ہے جی؟ ڈرنا۔ کیا مطلب ہے؟ یخافو وہ ڈرتا ہے، اخافو الف جیسے ارا میں نے دیکھا، اور اخافو میں ڈرتا ہوں، انی اخافو۔ اس نے کہا بھائی میں تو ڈرنے والا بندہ ہوں۔ انی اخاف اللہ، انی اخاف، الف کا مطلب میں ڈرتا ہوں، اللہ مفعول، کس سے ڈرتا ہوں جی؟ اللہ سے۔ میں تو اللہ سے، یا میں اللہ کا ڈر کرتا ہوں، میں اللہ سے خوف کھاتا ہوں۔ کیوں جی؟ واللہ، اور اللہ ہے شدید، شدید ہو سکتا ہے شدید، الشدید بھی نہیں آیا، شدید بھی نہیں آیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ مضاف ہو گیا، نسبت جڑ گئی، کس جانب جڑ گئی جی؟ عقابی۔ کیوں بھی آ گیا جی؟ مضاف الیہ، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو ترجمہ ایسے ہوگا شدید العقاب، عقاب عقبیہ ایڑی، آخری حصہ، ٹھیک ہے جی؟ اخیر جب انسان کی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے انجام، انجام کار میں، انجام کار کا شدید بڑا سخت ہے۔ بڑا کہاں سے میں لایا ہوں جی؟ شدید فعیل ان کے وزن میں مبالغے کا صیغہ ہے، تو بڑا سخت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انجام کار، یعنی پکڑ میں، مرنے کے بعد جب جو پکڑ آئے گی، یا زندگی میں کبھی کسی کام کے آخر میں اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے تو پھر بڑا سخت پکڑ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کا احاطہ بھی کیا ہوا ہے، اللہ سے بھاگ سکتے ہیں، اللہ سے کچھ چھپا سکتے ہیں، سینوں کے راز بھی نہیں چھپا سکتے۔ تو اللہ نے، اللہ آخر کدھر جانا ہے جی؟ اتنا کچھ اکٹھا کر لیا، ساتھ تو جائے گا نہیں، ساتھ چلا بھی جائے تو کسی کام کا نہیں ہے۔ یا تو اللہ سے بچا لے نا، کوئی زمین کا حصہ، کوئی درخت، کوئی جانور، کوئی گاڑیاں، کوئی بینک بیلنس، یا تو اللہ تعالیٰ سے بچا لے، پھر تو ساتھ چلا جائے، چلا بھی جائے تو کوئی فائدہ نہیں، جا بھی نہیں سکتا۔ اور پچھلے جب تک اس حرام کے مال کو استعمال کرتے رہیں گے اس کا گناہ، مثلا فرض کیا، میں مثال دیتا ہوں جی، میرے پردادا نے کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، 2 کنال زمین تھی، تو پردادا تو میرا کدھر گیا؟ فوت ہو گیا۔ اس کے بعد میرا دادا آ گیا، وہ بھی اس کو کھاتا رہا، میرے والد صاحب کھاتے رہے، میں کھاتا رہا، میرا بچہ، میرا پوتا، پڑ پوتا، تو 50 نسلیں کھاتی رہیں، کھاتے تو رہے، 10,000 آدمی کھاتے رہے، اگلی قیامت آنے تک۔ گناہ کس کے ذمہ 10,000 کا چڑھتا رہا؟ اس بندے پہ جس نے پہلے یہ کام کیا تھا۔ تو 1 انچ بھی اگر کسی کی اپنی طرف کر لی وہ تو مر جائے گا، پچھلے جب تک اس انچ پہ ہل چلاتے رہیں گے قبر میں اس کے اوپر ہل چلتی رہے گی۔ تو اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی شدید ہے، اس لیے کبھی بھی اپنے آنے والی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے وہ حرام اکٹھا نہ کریں جس کا زندگی قیامت آنے تک قبر کے اندر آگ میں جلنا پڑے۔ تو یہیں پہ بریک لگا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی، اللہ حرام کے ایک پائی سے بھی
محفوظ رکھے۔ پڑھ لیتے ہیں جی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، قاف موٹا نہیں پڑھنا، كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، تا موٹا را موٹا، بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کا لام پتلا، پیچھے زیر آگے، سبیل اللہ، واللہ بما یعملون محیط، وَإِذْ زَيَّنَ، اب یہ دیکھیں جی زال جو ہے نا، زال، اس کی ادائیگی کرتے ہوئے زبان کا اگلا حصہ یہ دانتوں کے ساتھ ایسے لگانا ہے، سیٹی کی آواز نہ آئے، اذ، اور زے کو پڑھتے ہوئے سیٹی کی آواز آئے، ز، ٹھیک ہے جی۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شدید العقاب۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔